के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। क्या हुआ? Ali? Ali, is everything okay with you? तुम कुछ नहीं जानते। यही तो मासूमियत है तुम्हारी कि तुम कुछ नहीं जानती। देखिए, उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो सब प्री प्लान था। अली ने आपके सामने हीरो जो बनना था और उसने हमारा इस्तेमाल किया। अली खान के साथ हमारे फैमिली टर्म्स हैं। लेकिन एक मिनट, किसी प्रूफ के बगैर बात करना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। पहले उसने आपको छुआ, उसके बाद आपको दर्द दिया। I am very very sorry। मैं तुम्हें यहाँ पर बुला के ये सब नहीं बताना चाहती थी। It's just that अली ने तुम्हें जिस तरीके से ट्रैप किया है, अब सबको समझ आ गया है। और वो यही करता है, वो अपने फायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल करता है। But I don't think I should ruin it for you, right? Yes, you're right. हमें उसके बारे में बात करके बोर नहीं होना चाहिए। I will not ruin it for you। मैंने यहाँ तुम्हें enjoy करने के लिए बुलाया है, and I really want you to have fun। Rahul, sit। Please don't spoil my party। वो पहले ही तुम्हारी जिंदगी इतनी बर्बाद कर चुका है, and I think now it's high time you should take a step back। You are right। तुम ठीक कह रही हो। Here we go, ladies. Would you like to have a drink? Okay guys, I think we should make this moment memorable। No, thank you। Yes, sure, we should. Smile maybe? Yeah, sorry। How nice। तो कुछ खाया आपने? I'll be back।
ناظرین، ڈرامہ سیریل شیدائی دن بدن اس ڈرامے کے ناظرین کے اندر سسپینس مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ناظرین اس کی آنے والی ایپیسوڈ کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ ناظرین، ڈرامہ شیدائی میں جس طرح میرال کو علی کے خلاف کیا جا رہا ہے اور جس طرح میرال کو علی کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علی بالکل بے قصور ہے، اور جس طرح یہ لڑکی میرال کو علی کے خلاف بھڑکا رہی ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ علی سے کتنی زیادہ نفرت کرتی ہے۔ ناظرین، وہ میرال کو بار بار اس بات پر مجبور کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ علی تم سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور وہ کس طرح بے دردی سے تمہاری محبت کا استعمال کر رہا ہے۔ ناظرین، میرال بھی کتنی زیادہ بے وقوف لڑکی ہے کہ وہ اس نااہل اور احمق لڑکی کی باتوں پر یقین کر بیٹھی ہے اور علی جیسے انسان کی محبت پر الزام لگاتے ہوئے وہ اس بات پر یقین کر بیٹھی ہے کہ واقعتاً علی نے میرا بھرپور استعمال کیا ہے، اور اسی کے ساتھ وہ خود سے بھی یہی کہتی ہے کہ واقعتاً علی اسی طرح کا لڑکا ہے۔ خیر ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں کیا کیا ہونے والا ہے یا ہم کیا کیا دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ میرال ہر بار علی کی دادی کے ساتھ کافی زیادہ بدتمیزی کرتی ہے، اس چیز کو علی نے کئی مرتبہ اگنور کیا، لیکن اس کی بار علی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے متعلق وہ میرال کو سمجھائے گا، اس سے بتائے گا کہ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تمہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ جب میرال سیڑھیوں پر بیٹھی ہوتی ہے تو علی جیسے وہاں سے گزرنے والا ہوتا ہے تو علی وہاں پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور میرال سے کہے گا کہ دادی جان کو آپ کے رویے سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اس قسم کا رویہ آپ دادی کے ساتھ اختیار نہ کریں تو اچھا ہوگا۔ ناظرین، یہ سن کر میرال علی کی طرف غصے کی نظروں سے دیکھنے لگتی ہے اور کچھ دیر کے لیے تو خاموش ہو جاتی ہے اور علی کو جواب نہ دیتے ہوئے وہاں سے اٹھ جاتی ہے۔ علی میرال کا یہ رویہ دیکھ کر کافی زیادہ افسردہ ہوتا ہے۔ میرال کچھ آگے جانے کے بعد علی سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے جب بھی وہ مجھے آپ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جب میں اسے دیکھتی ہوں مجھے یاد آتا ہے کہ اس نے میرے والدین کے ساتھ کیا رویہ کیا، کیا سلوک کیا۔ انہوں نے تکلیف اور اذیت سے میرے والدین کو دوچار کیا ہے۔ یہ بات ہرگز مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہ سن کر علی میرال سے کہتا ہے کہ میرال، دادی جان اس عمر میں نہیں ہے جہاں آپ کو اس کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنی چاہیے۔ تمہیں سوچ سمجھ کر اپنے الفاظ کو دادی کے سامنے کہنا چاہیے۔ تم اب بڑی ہو، کوئی بچی نہیں ہو۔ دادی کی عمر اتنی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی سخت لہجہ تمہارا برداشت کر سکے۔ تمہیں جو بھی کرنا ہوگا سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ اور ہاں، اگر بات رہی تمہاری جو تم بار بار اسی بات کا بہانہ بنا کر، اسی بات کا پتنگڑ بنا کر بار بار دادی کو ذلیل کرتی ہو، تو میں تم سے یہ کہہ دوں کہ وہ ماضی تھا۔ جو کچھ بھی ہو گیا ہے اب اسے تم غور مت کرو اور نہ ہی اس باتوں کو تم دوبارہ یاد کرو۔ وہ اپنے کیے پر سخت پشیمان ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں اور انہوں نے میری شادی بھی تم سے اسی لیے کرائی ہے
کہ تم اب ایک یتیم لڑکی ہو اور میری شادی تمہارے ساتھ کرانا وہ تمہارے ساتھ محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اسی کے ساتھ میرال علی کی طرف اپنی پیٹھ پھیرے ہوتی ہے اور علی کی ان باتوں کو اگنور کرتے چلی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ علی اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے خالہ عطیہ کے پاس جا کر معافی بھی مانگی تھی، وہ ان سے بار بار معافی بھی طلب کر چکی ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ بھی اسے معاف کر دیں اور اپنی زندگی کو آگے کی طرف بڑھائیں۔ اگر ہم ساری عمر اسی طرح لڑتے جھگڑتے رہے اور تم نے دادی کے ساتھ یہی رویہ اور سلوک رکھا تو میرے لیے یہ قابل برداشت نہ ہوگا۔ یہ سن کر میرال علی کی طرف منہ پھیرتی ہے اور علی سے کہتی ہے، میرے والدین کو ان جھوٹوں میں الجھانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، یہ بات میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ اور اسی کے ساتھ میرال کہتی ہے کہ تمہیں بھی بچہ بننے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمہاری دادی میرے والدین کے ساتھ آخر کار ملنے کیوں گئی تھیں۔ وہ وہاں گئی تھی تاکہ تمہاری جعلی محبت کا سودا کر سکے۔ ناظرین، میرال کے یہ الفاظ سن کر علی کو کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میرال کے دل میں جو نفرت اس کے خلاف کسی نے اگر بھری ہے تو وہ بالکل غلط ہے۔ علی اس قسم کا لڑکا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن میرال جو رویہ علی کے ساتھ اختیار کر رہی ہے، یہ رویہ اس کے لیے بالکل ناقابل قبول ہے۔ میرال اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتی ہے کہ ورنہ جو برسوں سے نہیں آیا اس کا دل اچانک میرے والدین کے لیے کیوں بدل گیا؟ مجھے ذرا تم بتاؤ، جواب دو، مجھے تم سے جواب چاہیے۔ اس کا کوئی نہ کوئی اپنا مقصد ضرور ہوگا تمہاری دادی کا، اور وہ مقصد تمہاری دادی نے حاصل بھی کر لیا ہے۔ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے شادی کر لی ہے اور یہی تمہاری دادی کا مقصد تھا۔ ناظرین، علی کی میرال کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور میرال کی باتیں برداشت بھی کر رہا ہوتا ہے۔ میرال کہتی ہے کہ آخر اب سمجھ گئی ہوں کہ امی میری عادل سے شادی کرنے کے لیے آخر کار اتنی جلدی کیوں کر رہی تھیں۔ انہیں تمہاری دادی کی سچائی کے بارے میں پتہ تھا کہ آخر تمہاری دادی کیسی عورت ہیں اور کس قسم کا رویہ وہ رکھتی ہیں۔ ناظرین، علی اپنی دادی کے متعلق کافی برداشت کیے جا رہا ہوتا ہے۔ میرال کہتی ہے، وہ مجھے تم سے بچانا چاہتی تھی، اس لیے میری والدہ عادل کے ساتھ میری شادی کرانا چاہتی تھی، لیکن تم لوگوں نے مجھے اس طرح پھنسایا کہ میں بالکل بے اختیار رہ گئی، مجھے کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ سن کر علی کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور علی اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا میرال کے پاس آ کر کہتا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا، کاش میں آپ کو سچ دکھا سکتا، لیکن تمہاری آنکھوں پر جو نفرت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، کاش کہ میں اس پٹی کو اتار سکتا اور تمہیں سچائی کے بارے میں بتا سکتا کہ آخر سچائی کیا ہے۔ جو چیز تمہیں بتائی گئی ہے یا جس چیز کے بارے میں تمہیں بتایا گیا ہے وہ ساری کی ساری تمام چیزیں غلط ہیں، بالکل ہر چیز غلط ہے۔ اپنی آنکھوں سے پٹنی باندھنے کی وجہ میں دیکھ سکتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ دن جلد آ جائے جب آپ بالآخر دادی جان کو اور مجھے اس عذاب سے رہائی دلائیں۔ میں مزید یہ نفرت تمہارے دل میں برداشت نہیں کر سکتا میرال، میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ اس کا بھلا یہ مطلب نہیں کہ تم میری دادی پر من گھڑت الزامات لگاتی رہو اور میں اس طرح تمہارے یہ الزامات برداشت کرتا رہوں۔ آخر کب تک میں تمہارے یہ الزامات برداشت کرتا رہوں گا؟ ذرا مجھے اس کا تو جواب دو۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میرال علی کو اس کا کوئی جواب نہیں دیتی اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے دو چار ہو جاتی ہے، اور ناظرین، علی پھر دوبارہ سے وہاں پر خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ
کہ آخر میری دادی نے ایسا میرال کی والدہ کے ساتھ کیا کیا ہے، یا اس کے دل میں میرے خلاف آخر کس نے اتنی زیادہ نفرت پیدا کی ہے کہ آج میرال مجھے اور میری دادی کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتی۔ ناظرین، علی ایک اچھا لڑکا ہے اور وہ ہرگز ایسا نہیں چاہے گا کہ میرال ایک یتیم لڑکی ہے اور علی کے سوا اب اس دنیا میں میرال کا کوئی ہے بھی نہیں اور علی اس کا سہارا بنے ہوئے ہے۔ لیکن میرال کو یہ بات سمجھ کہاں آتی ہے کہ وہ اس لڑکی کی باتوں میں گم شدہ ہے اور وہ اس لڑکی کی باتوں کو مان رہی ہے، اسی لیے وہ خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے اور اس بات کو کافی زیادہ وہ کیا جائے تو یہ بات کافی زیادہ اچھی بھی نہیں ہے، کیونکہ میرال اب اس لڑکی کی باتوں میں بالکل آ گئی ہے اور اسی طرح وہ اس کی ہر بات پر یقین بھی کرتی چلی جا رہی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ وہ لڑکی ایک دن میرال کو کال کرے گی کہ آج میں نے اپنے گھر پر ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم میری پارٹی میں آ کر میرے ساتھ کچھ وقت سپینڈ کرو، میرے ساتھ کچھ وقت گزارو۔ مجھے اس بات کے لیے اچھا لگے گا کہ جب تم میرے پاس آ کر میرے ساتھ کچھ وقت گزارو گی اور ہم دونوں انشاءاللہ آپس میں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ باتیں ضرور کریں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میرال اس کے متعلق علی کو بتائے بغیر کہ وہ پارٹی پر جا رہی ہے، علی کو بتائے بغیر وہاں پر پارٹی پر چلی جاتی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ جیسے ہی میرال وہاں پارٹی پر جاتی ہے تو وہ وہاں پر دیکھتی ہے کہ وہ لڑکا بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے جس نے شادی سے پہلے میرال کو تنگ کیا تھا، اور جب علی کو اس بات کا پتہ چلا تو علی وہاں آ کر اس لڑکے کی خوب دھلائی کی، خوب پٹائی کی، حتیٰ کہ اتنی پٹائی کی کہ اس کے منہ سے خون تک آنے لگا۔ ناظرین، خیر، جیسے ہی میرال اس لڑکے کو دیکھتی ہے تو میرال کو سارا واقعہ یاد آ جاتا ہے اور وہ لڑکا علی کی نفرت میرال کے دل میں ڈالنے کے لیے کہتا ہے کہ جی ہاں، میں وہی لڑکا ہوں، شاید ابھی تک بھی آپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن آج میں آپ کو سچائی کے متعلق بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کے دل میں وہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں شاید ابھی تک آپ کو یاد نہ ہو، جس پر میرال اس لڑکے سے کہتی ہے کہ مجھے سب یاد ہے، میں سب جانتی ہوں کہ تم کون ہو اور کس وجہ سے یہاں پر آئے ہو۔ ناظرین، وہ لڑکا میرال کو بتاتا ہے کہ اس دن جب میں نے آپ کو چھیڑا اور علی نے میری وہاں پر خوب پٹائی کی تو اس پر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں کافی زیادہ شرمندہ ہوں، لیکن یہ سب کام مجھ سے علی نے کروایا تھا اور اس کے ساتھ میرا فیملی ریلیشن بھی ہے۔ یہ سن کر میرال کے پاؤں تلے سے تو پہلے زمین کھسک جاتی ہے، پھر اسے وہ سارا منظر یاد آنے لگتا ہے جب یہ لڑکا اس کے پاس آیا اور علی اس کے پاس آ کر اسے پیٹنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ علی نے ہمیں کچھ پیسے دے کر تمہارے ساتھ یہ سلوک کرنے کا کہا تھا اور تمہارے سامنے وہ ہیرو پنتی اپنی دکھا رہا تھا۔ میرال کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے تو میرال کے دل میں علی کے خلاف مزید نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ علی کے خلاف مزید نفرت اگلنا شروع کر دیتی ہے۔ اور ناظرین، وہ لڑکی نے اسی آدمی کو بلا کر پیسے دیے تاکہ وہ، یعنی کہ قصوروار وہ تو تھا، لیکن علی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ لڑکا آخر کون ہے، اور اس نے جب اس کی پٹائی کی تھی تو علی کو اس بات کا علم تک بھی نہیں تھا، لیکن اس لڑکی نے اس لڑکے کو بلوا کر میرال کے دل میں علی کے خلاف نفرت ڈالنے کے لیے اس کو وہاں پر بلایا اور اس سے کہا کہ تم میرال کے سامنے یہ کہو گے کہ جب اس نے علی نے تم سے اس کو بچایا تو وہ سب کا سب ڈرامہ تھا اور علی صرف میرال کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہ رہا تھا۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ وہ میرال کو بیوقوف بنانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور میرال بیوقوف بن بھی جاتی ہے۔ خیر ناظرین، اسی کے ساتھ وہ لوگ میرال کو کچھ ڈرنکس وغیرہ پلاتے ہیں جس سے میرال کچھ، یعنی کہ اسے نشہ آنے لگتا ہے۔
اور وہ سونے لگتی ہے، اس کی آنکھوں سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ مل کر ایک سیلفی بھی بناتے ہیں جو کہ وہ سیلفی علی کو بھیجتے ہیں۔ علی جیسے ہی یہ سیلفی دیکھتا ہے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل شیدائی دن بدن اس ڈرامے کے ناظرین کے اندر سسپینس مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ناظرین اس کی آنے والی ایپیسوڈ کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ ناظرین، ڈرامہ شیدائی میں جس طرح میرال کو علی کے خلاف کیا جا رہا ہے اور جس طرح میرال کو علی کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علی بالکل بے قصور ہے، اور جس طرح یہ لڑکی میرال کو علی کے خلاف بھڑکا رہی ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ علی سے کتنی زیادہ نفرت کرتی ہے۔ ناظرین، وہ میرال کو بار بار اس بات پر مجبور کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ علی تم سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور وہ کس طرح بے دردی سے تمہاری محبت کا استعمال کر رہا ہے۔ ناظرین، میرال بھی کتنی زیادہ بے وقوف لڑکی ہے کہ وہ اس نااہل اور احمق لڑکی کی باتوں پر یقین کر بیٹھی ہے اور علی جیسے انسان کی محبت پر الزام لگاتے ہوئے وہ اس بات پر یقین کر بیٹھی ہے کہ واقعتاً علی نے میرا بھرپور استعمال کیا ہے، اور اسی کے ساتھ وہ خود سے بھی یہی کہتی ہے کہ واقعتاً علی اسی طرح کا لڑکا ہے۔ خیر ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں کیا کیا ہونے والا ہے یا ہم کیا کیا دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ میرال ہر بار علی کی دادی کے ساتھ کافی زیادہ بدتمیزی کرتی ہے، اس چیز کو علی نے کئی مرتبہ اگنور کیا، لیکن اس کی بار علی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے متعلق وہ میرال کو سمجھائے گا، اس سے بتائے گا کہ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تمہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ جب میرال سیڑھیوں پر بیٹھی ہوتی ہے تو علی جیسے وہاں سے گزرنے والا ہوتا ہے تو علی وہاں پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور میرال سے کہے گا کہ دادی جان کو آپ کے رویے سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اس قسم کا رویہ آپ دادی کے ساتھ اختیار نہ کریں تو اچھا ہوگا۔ ناظرین، یہ سن کر میرال علی کی طرف غصے کی نظروں سے دیکھنے لگتی ہے اور کچھ دیر کے لیے تو خاموش ہو جاتی ہے اور علی کو جواب نہ دیتے ہوئے وہاں سے اٹھ جاتی ہے۔ علی میرال کا یہ رویہ دیکھ کر کافی زیادہ افسردہ ہوتا ہے۔ میرال کچھ آگے جانے کے بعد علی سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے جب بھی وہ مجھے آپ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جب میں اسے دیکھتی ہوں مجھے یاد آتا ہے کہ اس نے میرے والدین کے ساتھ کیا رویہ کیا، کیا سلوک کیا۔ انہوں نے تکلیف اور اذیت سے میرے والدین کو دوچار کیا ہے۔ یہ بات ہرگز مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہ سن کر علی میرال سے کہتا ہے کہ میرال، دادی جان اس عمر میں نہیں ہے جہاں آپ کو اس کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنی چاہیے۔ تمہیں سوچ سمجھ کر اپنے الفاظ کو دادی کے سامنے کہنا چاہیے۔ تم اب بڑی ہو، کوئی بچی نہیں ہو۔ دادی کی عمر اتنی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی سخت لہجہ تمہارا برداشت کر سکے۔ تمہیں جو بھی کرنا ہوگا سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ اور ہاں، اگر بات رہی تمہاری جو تم بار بار اسی بات کا بہانہ بنا کر، اسی بات کا پتنگڑ بنا کر بار بار دادی کو ذلیل کرتی ہو، تو میں تم سے یہ کہہ دوں کہ وہ ماضی تھا۔
جو کچھ بھی ہو گیا ہے اب اسے تم غور مت کرو اور نہ ہی اس باتوں کو تم دوبارہ یاد کرو۔ وہ اپنے کیے پر سخت پشیمان ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں اور انہوں نے میری شادی بھی تم سے اسی لیے کرائی ہے کہ تم اب ایک یتیم لڑکی ہو، اور میری شادی تمہارے ساتھ کرانا وہ تمہارے ساتھ محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اسی کے ساتھ میرال علی کی طرف اپنی پیٹھ پھیرے ہوتی ہے اور علی کی ان باتوں کو اگنور کرتے چلی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ علی اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے خالہ عطیہ کے پاس جا کر معافی بھی مانگی تھی، وہ ان سے بار بار معافی بھی طلب کر چکی ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ بھی اسے معاف کر دیں اور اپنی زندگی کو آگے کی طرف بڑھائیں۔ اگر ہم ساری عمر اسی طرح لڑتے جھگڑتے رہے اور تم نے دادی کے ساتھ یہی رویہ اور سلوک رکھا تو میرے لیے یہ قابل برداشت نہ ہوگا۔ یہ سن کر میرال علی کی طرف منہ پھیرتی ہے اور علی سے کہتی ہے، میرے والدین کو ان جھوٹوں میں الجھانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، یہ بات میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ اور اسی کے ساتھ میرال کہتی ہے کہ تمہیں بھی بچہ بننے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمہاری دادی میرے والدین کے ساتھ آخر کار ملنے کیوں گئی تھی۔ وہ وہاں گئی تھی تاکہ تمہاری جعلی محبت کا سودا کر سکے۔ ناظرین، میرال کے یہ الفاظ سن کر علی کو کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میرال کے دل میں جو نفرت اس کے خلاف کسی نے اگر بھری ہے تو وہ بالکل غلط ہے۔ علی اس قسم کا لڑکا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن میرال جو رویہ علی کے ساتھ اختیار کر رہی ہے یہ رویہ اس کے لیے بالکل ناقابل قبول ہے۔ میرال اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتی ہے کہ ورنہ جو برسوں سے نہیں آیا اس کا دل اچانک میرے والدین کے لیے کیوں بدل گیا؟ مجھے ذرا تم بتاؤ، جواب دو، مجھے تم سے جواب چاہیے۔ اس کا کوئی نہ کوئی اپنا مقصد ضرور ہوگا تمہاری دادی کا، اور وہ مقصد تمہاری دادی نے حاصل بھی کر لیا ہے۔ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے شادی کر لی ہے اور یہی تمہاری دادی کا مقصد تھا۔ ناظرین، علی کی میرال کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور میرال کی باتیں برداشت بھی کر رہا ہوتا ہے۔ میرال کہتی ہے کہ آخر اب سمجھ گئی ہوں کہ امی میری عادل سے شادی کرنے کے لیے آخر کار اتنی جلدی کیوں کر رہی تھی۔ انہیں تمہاری دادی کی سچائی کے بارے میں پتہ تھا کہ آخر تمہاری دادی کیسی عورت ہیں اور کس قسم کا رویہ وہ رکھتی ہیں۔ ناظرین، علی اپنی دادی کے متعلق کافی برداشت کیے جا رہا ہوتا ہے۔ میرال کہتی ہے وہ مجھے تم سے بچانا چاہتی تھی، اس لیے میری والدہ عادل کے ساتھ میری شادی کرانا چاہتی تھی، لیکن تم لوگوں نے مجھے اس طرح پھنسایا کہ میں بالکل بے اختیار رہ گئی، مجھے کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ سن کر علی کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور علی اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا میرال کے پاس آ کر کہتا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا، کاش میں آپ کو سچ دکھا سکتا، لیکن تمہاری آنکھوں پر جو نفرت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، کاش کہ میں اس پٹی کو اتار سکتا اور تمہیں سچائی کے بارے میں بتا سکتا کہ آخر سچائی کیا ہے۔ جو چیز تمہیں بتائی گئی ہے یا جس چیز کے بارے میں تمہیں بتایا گیا ہے وہ ساری کی ساری تمام چیزیں غلط ہیں، بالکل ہر چیز غلط ہے۔ اپنی آنکھوں سے پنٹنی باندھنے کی وجہ میں دیکھ سکتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ دن جلد آ جائے جب آپ بالآخر دادی جان کو اور مجھے اس عذاب سے رہائی دلائیں۔ میں مزید یہ نفرت تمہارے دل میں برداشت نہیں کر سکتا میرال، میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ اس کا بھلا یہ مطلب نہیں کہ تم میری دادی پر من گھڑت الزامات لگاتی رہو اور میں اس طرح تمہارے یہ الزامات برداشت کرتا رہوں۔ آخر کب تک میں تمہارے یہ الزامات برداشت کرتا رہوں گا؟
ذرا مجھے اس کا تو جواب دو۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میرال علی کو اس کا کوئی جواب نہیں دیتی اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے دو چار ہو جاتی ہے، اور ناظرین علی پھر دوبارہ سے وہاں پر خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ آخر میری دادی نے ایسا میرال کی والدہ کے ساتھ کیا کیا ہے، یا اس کے دل میں میرے خلاف آخر کس نے اتنی زیادہ نفرت پیدا کی ہے کہ آج میرال مجھے اور میری دادی کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتی۔ ناظرین، علی ایک اچھا لڑکا ہے اور وہ ہرگز ایسا نہیں چاہے گا کہ میرال ایک یتیم لڑکی ہے اور علی کے سوا اب اس دنیا میں میرال کا کوئی ہے بھی نہیں اور علی اس کا سہارا بنے ہوئے ہے۔ لیکن میرال کو یہ بات سمجھ کہاں آتی ہے کہ وہ اس لڑکی کی باتوں میں گم شدہ ہے اور وہ اس لڑکی کی باتوں کو مان رہی ہے، اسی لیے وہ خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے اور اس بات کو کافی زیادہ وہ کیا جائے تو یہ بات کافی زیادہ اچھی بھی نہیں ہے، کیونکہ میرال اب اس لڑکی کی باتوں میں بالکل آ گئی ہے اور اسی طرح وہ اس کی ہر بات پر یقین بھی کرتی چلی جا رہی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ وہ لڑکی ایک دن میرال کو کال کرے گی کہ آج میں نے اپنے گھر پر ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم میری پارٹی میں آ کر میرے ساتھ کچھ وقت سپینڈ کرو، میرے ساتھ کچھ وقت گزارو۔ مجھے اس بات کے لیے اچھا لگے گا کہ جب تم میرے پاس آ کر میرے ساتھ کچھ وقت گزارو گی اور ہم دونوں انشاءاللہ آپس میں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ باتیں ضرور کریں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میرال اس کے متعلق علی کو بتائے بغیر کہ وہ پارٹی پر جا رہی ہے، علی کو بتائے بغیر وہاں پر پارٹی پر چلی جاتی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ جیسے ہی میرال وہاں پارٹی پر جاتی ہے تو وہ وہاں پر دیکھتی ہے کہ وہ لڑکا بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے جس نے شادی سے پہلے میرال کو تنگ کیا تھا، اور جب علی کو اس بات کا پتہ چلا تو علی وہاں آ کر اس لڑکے کی خوب دھلائی کی، خوب پٹائی کی، حتیٰ کہ اتنی پٹائی کی کہ اس کے منہ سے خون تک آنے لگا۔ ناظرین، خیر، جیسے ہی میرال اس لڑکے کو دیکھتی ہے تو میرال کو سارا واقعہ یاد آ جاتا ہے اور وہ لڑکا علی کی نفرت میرال کے دل میں ڈالنے کے لیے کہتا ہے کہ جی ہاں، میں وہی لڑکا ہوں، شاید ابھی تک بھی آپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن آج میں آپ کو سچائی کے متعلق بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کے دل میں وہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں شاید ابھی تک آپ کو یاد نہ ہو، جس پر میرال اس لڑکے سے کہتی ہے کہ مجھے سب یاد ہے، میں سب جانتی ہوں کہ تم کون ہو اور کس وجہ سے یہاں پر آئے ہو۔ ناظرین، وہ لڑکا میرال کو بتاتا ہے کہ اس دن جب میں نے آپ کو چھیڑا اور علی نے میری وہاں پر خوب پٹائی کی تو اس پر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں کافی زیادہ شرمندہ ہوں، لیکن یہ سب کام مجھ سے علی نے کروایا تھا اور اس کے ساتھ میرا فیملی ریلیشن بھی ہے۔ یہ سن کر میرال کے پاؤں تلے سے تو پہلے زمین کھسک جاتی ہے، پھر اسے وہ سارا منظر یاد آنے لگتا ہے جب یہ لڑکا اس کے پاس آیا اور علی اس کے پاس آ کر اسے پیٹنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ علی نے ہمیں کچھ پیسے دے کر تمہارے ساتھ یہ سلوک کرنے کا کہا تھا اور تمہارے سامنے وہ ہیرو پنتی اپنی دکھا رہا تھا۔ میرال کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے تو میرال کے دل میں علی کے خلاف مزید نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ علی کے خلاف مزید نفرت اگلنا شروع کر دیتی ہے۔ اور ناظرین، وہ لڑکی نے اسی آدمی کو بلا کر پیسے دیے تاکہ وہ، یعنی کہ قصوروار وہ تو تھا، لیکن علی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ لڑکا آخر کون ہے، اور اس نے جب اس کی پٹائی کی تھی تو علی کو اس بات کا علم تک بھی نہیں تھا، لیکن اس لڑکی نے اس لڑکے کو بلوا کر میرال کے دل میں علی کے خلاف نفرت ڈالنے کے لیے اس کو وہاں پر بلایا اور اس سے کہا کہ تم میرال کے سامنے یہ کہو گے کہ جب اس نے علی نے تم سے اس کو بچایا تو وہ سب کا سب ڈرامہ تھا اور علی صرف میرال کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہ رہا تھا۔
اور ناظرین اسی کے ساتھ وہ میرال کو بیوقوف بنانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور میرال بیوقوف بن بھی جاتی ہے۔ خیر ناظرین اسی کے ساتھ وہ لوگ میرال کو کچھ ڈرنکس وغیرہ پلاتے ہیں جس سے میرال کچھ یعنی کہ اسے نشہ آنے لگتا ہے اور وہ سونے لگتی ہے، اس کی آنکھوں سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ مل کر ایک سیلفی بھی بناتے ہیں جو کہ وہ سیلفی علی کو بھی